رمضان المبارک کا مہینہ بڑا پیارا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت سے لینے اور مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت سے لینے اور مانگنے کا مہینہ ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے جب مانگیں تو جزم، یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اپنی مانگ پیش کریں۔ یہ ناممکن بات ہے کہ جب بندہ جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ عزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ قبول نہ کریں، یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بندے کی مصلحت اس بات میں ہوتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا ظہور دیر سے ہو، اس وجہ سے تاخیر ضرور ہو جاتی ہے، نہیں تو بات اصل یہ ہے کہ دعا کی عرضی اللہ کے ہاں لے لی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان المبارک میں خاص طور سے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ جل شانہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے جو مانگیں گے ہمیں ملے گا۔ اللہ ہمیں مانگنے کا وہ ڈھنگ دے دے، تو جو ڈھنگ اللہ کو پسند ہے، جو طریقہ اللہ کو پسند ہے، تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگیں، اپنی ہدایت کی دعا مانگیں، پھر ان رستوں پر استقامت کی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور اللہ ہمیں اپنی رضا دے دے، جہنم سے بچا لے اور ہمیں جنت میں داخل فرما۔ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے بعد یہ ساری چیزیں مانگیں، اس کے بعد بنیادی چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، حلال روزی، صحت، آبرو، عافیت، سکون، اطمینانیت، اور جو کچھ دنیا کی زندگی کا سوال کریں گے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے دھیان دینے میں کوئی کمی نہیں، تو ہم اپنے اوقات میں سے کچھ وقت متعین کر کے حضور قلب کے ساتھ اللہ جل شانہ کے سامنے مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ ضرور دیتے ہیں۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تمام سننے والوں، یاد رکھو، ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، اس کی دین میں کمی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ ہمارا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں لینا نہیں آتا، ہمیں اسے منانا نہیں آتا۔ جب ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اپنے بعض بزرگوں کا قول ہم نے سنا ہے کہ یہ امت جب راتوں میں خدا کے سامنے رونے کی عادی تھی تو اللہ جل شانہ اسے دنوں میں ہنستا ہوا رکھتے تھے اور اس کے دن ہنستے ہوئے گزرتے تھے۔ یہ امت جب ایک چوکھٹ پر اپنی زمین نیاز، اپنا سر اللہ کے آگے خم کرنے کی عادی تھی تو اللہ تعالیٰ نے تمام چوکھٹوں اور تمام دروں سے اسے فارغ کر دیا تھا۔ یہ امت جب وہ ایک کے ہوئے، اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے ساری چیزیں ان کے لیے کر دیں۔ تو ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہم افطار سے پہلے تہجد کے وقت میں، اور اگر تہجد کی توفیق ہو جائے تو بڑی بات ہے، نہیں تو فجر کے وقت یا جس وقت بھی سہولت ہو، کچھ وقت نکال کر قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے دن میں 2-4 دفعہ اللہ تعالیٰ سے جم کر مانگنے کی عادت ڈالیں ہیں۔ اپنے گھر میں بھی یہ نظام بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ اللہ سے جیسے مانگنا چاہیے ویسے مانگیں۔ مطلب جو رسمی طور پہ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمارے جملے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے، ہم نے ایسے نہیں مانگنا ہے۔ حضور قلب کے ساتھ کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے، تو حقیقت میں ایمان کی سلامتی کی ضرورت ہے اور استقامت اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو جم کر اللہ سے مانگیں، پھر جو کچھ اللہ سے مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور دے دیں گے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو لینے کا مہینہ ہے، نہ کہ بازاروں میں پھرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ اور مشغلوں میں لگنے کا مہینہ ہے، نہ کہ وقت کو ضائع کرنے کا مہینہ ہے۔ میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ اس رمضان المبارک میں اللہ سے لینا ہے، منانا ہے، جنت مانگنی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، ہم نے اس مہینے میں اللہ سے مغفرت کا پیغام لینا ہے اور اپنے آپ کو نیک بندوں میں شمار کروانا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جم کر مانگیں، حضور قلب کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، بس بندہ متوجہ نہیں ہوتا۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا ڈھنگ دے دیا، جسے دعا کرنے کا سلیقہ دیا تو اسے